اب ہم کچھ بات کرنے والے ہیں کچھ انٹیلیجنس لوگوں کی اور انٹیلیجنس بیس اور سیکیورٹی کے حوالے سے۔ جنوبی ایشیا میں ناظرین پہلی بار کسی خاتون نے انٹیلیجنس سیکیورٹی میں ماسٹرز مکمل کیا ہے۔ برطانیہ سے تعلیم مکمل کرنے والی خاتون کا تعلق کہیں اور سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہے۔ پاکستان کا فخر زنیرہ خان نے سر جنگ سے پہلے اور اس کے دور میں انٹیلیجنس میں خواتین کے کردار پر پہلی بار کام کیا۔ اس کے علاوہ زنیرہ نے برطانیہ میں رائل ایئر فورس اور وزارت دفاع کے ساتھ بھی کام کیا۔ زنیرہ جن حساس ٹاپکس پر کام کرتے ہیں ان میں غیر ریاستی عناصر کو چیلنج کرنے جیسا مشکل ٹاپک بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے وقت انٹیلیجنس کا کردار کیا ہوتا ہے اور شام کی خانہ جنگی سے مشرق وسطیٰ کو پیش جو اسٹریٹجک چیلنجز میں زنیرہ کے ٹاپکس جو شامل ہیں۔ فخر پاکستان اس وقت اپنے عظیم کارناموں کی تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چلیں ان سے پھر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو زنیرہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہمیشہ سے اور آج سے ہمیشہ سے ہم تو پرانے ناولز کہانیاں پڑھتے ہیں تو جاسوسی، سیکیورٹی، انٹیلیجنس یہ تمام تر چیزیں لازم و ملزوم رہی ہیں۔ آپ کا کیوں یہ خیال ہے کہ اس پہ کام کیا جانا ضروری ہے اور یہ چیزیں کتنی ضروری تھی؟ السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می ٹوڈے۔ اس کا سٹارٹ میں لوں گی۔ آسکر وائلڈ نے ایک بار کہا تھا women have much better place than men in this world, but there are far more things that are forbidden to them. تو انٹیلیجنس جو ایک فیلڈ ہے نا وہ فوربیڈن ہے وومن کے لیے اسپیشلی۔ یہ کنزرویٹو سوسائٹیز کے اندر ہم کہہ لیں یا پھر آؤٹر ورلڈ میں بھی دے فیس چیلنجز۔ تو اس تھاٹ کے ساتھ کہ there should be women in this اور women should be in security fields, so yeah, this was in my mind, so that's why I've just chosen this subject. اچھا، تو ابھی جو آپ نے کام کیا ہے وہ سر جنگ کے حوالے سے کولڈ وار میں جس طرح سے خواتین کا کردار، تو کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ کب سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں انٹیلیجنس اور کتنی ضروری ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو آپ کا ٹاپک ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اگینسٹ اسٹیٹ ایکٹرز اس طرح کی جو کارروائیاں کر رہے ہیں، اس ٹاپک پہ کیا چیزیں جو تھیں، کیا آپ کا جو کنکلوژن تھا ٹاپک کا وہ کیا چیزیں ہیں وہ تھوڑا شیئر کیجیے۔ فرسٹ آف آل اگر ہم ویمن کا رول بات کر لیں اور ہم بات کر لیں کولڈ وار سے ریلیٹڈ، تو جو ویمن جو انٹیلیجنس اٹ سیلف ایز اے فیلڈ ہے یہ بہت پرانا ہے، لائک رشیا، چائنا یہ بہت پرانے سے یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس چیز کو، لیکن ایز این اکیڈیمک ڈسپلن اس کو پڑھایا جانا وہ کولڈ وار سے اسٹارٹ ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ویمن نے انٹیلیجنس کا جو رول تھا وہ ورلڈ وار 1 میں بھی پلے کیا اور ورلڈ وار 2 میں بھی پلے کیا، اینڈ دین وہی لیگیسی وہ لے کر آ گئی انٹیلیجنس آفٹر کولڈ وار۔ اور وہ انہوں نے اس میں جو جینڈر اسٹیریوٹائپس تھے وہ ٹائم ٹو ٹائم پھر اوبیسلی جیسے میرا فوکس تھا امریکہ، تو امریکہ کی انٹیلیجنس میں 2 رپورٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ ایک ہے گلاس سیلنگ دیٹ واز ان 1991 اور ایک ہے پیٹی کوٹ پینل دیٹ واز ان 1953۔ اس میں جینڈر اسٹیریوٹائپس کے اوپر بات کی گئی اور جینڈر سیگریگیشن کے اوپر بات کی گئی، اور جینڈر سیگریگیشن سے سیکنڈ جنریشن بائس سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ جن ممالک کے اندر کیپٹلزم اینڈ پیٹریارکی دے آر انٹر کنیکٹڈ، وہاں پہ جینڈر اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ ان ایگزسٹنس ہوتے ہیں اور جو کہ چلتے آئے، وہ امریکہ میں بھی دیکھے گئے۔ 86% جو ویمن تھیں وہاں پر کلیریکل رولز پہ تھیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے ایک میجر رول پلے کیا تھا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے اندر۔ یہ ریڈیوس ہوا ہے ان ماڈرن ٹائمز ٹو 44% ایٹ دس مومنٹ، لیکن اسٹل ایکوالٹی ابھی تک بھی اچیو نہیں ہو سکی اس کے اندر۔ ایز فار ایز مائی ٹاپک از کنسرن فار اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرس، تو یہ ایک ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ جی صرف اسٹیٹس ہیں وہ یوز کر رہی ہیں انٹیلیجنس کو، اب تو انٹیلیجنس کی ڈفرینٹ برانچز آ چکی ہیں، ڈفرینٹ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، جس میں سگنل انٹیلیجنس، اوپن سورس انٹیلیجنس اور بہت ساری۔ تو اس میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرس ہیں وہ ایک ٹائم پر ہم ان کو صرف ٹیررسٹ کے ساتھ یا ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم جیسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں وہ بھی اہم رول پلے کر رہی ہیں ٹو ہیلپ ان
upgrading the human rights and to advocate human rights at different level. تو دونوں ایک ہے نان وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرس اور ایک ہے وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرس. تو یہ دونوں چیلنج بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں ایٹ ون پوائنٹ. جیسے ہیکرز ہیں وہ اسٹیٹس جو ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں اینڈ دین دے جسٹ لیٹ دیم نو اباؤٹ دا ورکنگ آف ڈفرنٹ سسٹمس تھرو آؤٹ دا ورلڈ. دے آر ہیلپنگ اٹ ان سم وے اور دی ادر. صحیح. یہ بڑے خشک سے مضامین ہیں, بڑا ڈفرینٹ سے ٹاپک ہیں. زنیرہ پرسنلی میں آپ سے کیا آپ اس طرف گئی کیوں یہ خیال آیا آپ کو؟ خشک بھی ہیں اور چیلنجنگ بھی ہیں. چیلنجنگ تو بہت زیادہ ہیں. چیلنجنگ اسپیشلی ہمارے اپنے خطے کے اندر ریجن کے اندر بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. جو چیلنجز اوبیسلی آئی ایم فیسنگ آئی نو. تو ایک تو پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا, اور میرا ریسرچ اور لکھنے سے میرا بڑا انٹرسٹ رہا ہے. اور پھر کیونکہ میں نے سی ایس ایس کے ایگزامس بھی دیے تھے تو اوبیسلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ہمارا جو ایک کنیکشن ہوتا ہے ریڈنگ کے ساتھ اینڈ آل دس تھنگ. تو وہ چلتا رہا. پھر میری جو پریویس ڈگری تھی وہ ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اندر تھی, وہ پھر آگے چلی. اور اس کے ساتھ پھر میں نے دیکھا کہ اس میں جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے اور کسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ کسی کو تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. دین آئی جسٹ چوز دیٹ. تو یہ میرے انٹرسٹ کو بھی الائن کرتا تھا اس کے ساتھ. دیٹس وائی آئی ہیو جسٹ چوزن دس. تو سیکیورٹی اسٹریٹجک کے حوالے سے پاکستان میں تو بہت کم خواتین جو ہیں ان کا کام ہے, اور آپ بھی اب ان میں شامل ہو گئی ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ جینڈر گیپ ہے, وہ پیٹریوٹک معاملات پاکستان میں اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی یوز ہو رہی ہیں انٹیلیجنس بیس پہ, اور جو آپ جیسے لوگ ہیں ریسرچ کرنا اور ان چیزوں کو کنکلوڈ کرنا, وہ کیا اس طرف آ رہی ہیں فیلڈ میں خواتین بھی؟ جہاں تک اس فیلڈ کی پرٹیکولرلی بات ہے انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی, آئی وڈ سے اسٹریٹ نو. کیونکہ اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. ڈیفینس پر بات ہو رہی ہے, کانفلکٹ اینڈ پیس مینجمنٹ پہ ہو رہی ہے, وچ از ریلیٹڈ ٹو انٹر لنکڈ وتھ سیکورٹی ان سم وے اور دی ادر. لیکن اگر ہم صرف ٹریڈیشنل سیکورٹی کے اوپر بات کریں تو ایسا نہیں ہے. اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے, جو کہ آئی جسٹ وانٹیڈ کہ اس پہ بات ہو. دیٹ از وائی آئی جسٹ چوزن ان مائی ڈسرٹیشن اباؤٹ دس ٹاپک. اور کنٹمپریری ٹائمس میں یو کے اور یو ایس جیسے ممالک نے بھی اب جا کے ڈائریکٹر کا رول دیا ہے ٹو ویمن. تو اگر ان ممالک یورپین کنٹریز میں ہم اتنا زیادہ اس پہ اوپن ٹاک نہیں ہوئی, اسکالرس نے اس پہ کام نہیں کیا اتنا زیادہ, تو آئی تھنک پاکستان تو پھر اوبیسلی تھوڑا سا اس پہ اتنی ریسرچ. لیکن یہ کہ اب آپ نے آغاز کیا ہے تو بارش کا پہلا قطرہ ہے اور اعزاز بھی ہے پاکستان کے لیے بھی. تو بہت شکریہ زنیرہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیے, آپ بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو بھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.